جو ہے ہمارے لیے ایک آنر کی بات ہے، اور ان کی پرچھائی، ان کا عکس میں کہوں، ان کے لخت جگر اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا. عامر کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. عامر کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک، اللہ کا شکر. اور آج اتنا اچھا موسم ہے اور اتنا اچھا شو ہے آپ کا، اور آلویز میرے لیے بہت خوشی کی اور بہت ایک بلیسنگ فیلنگ ہوتی ہے جب بھی میں اپنے ابا استاد غلام علی خان صاحب کے ساتھ شوز کرتا ہوں اور یہاں لائیو پرفارمنسز کرتا ہوں. تو آئی فیل بلیسڈ آلویز، اور ان کی دعائیں ہیں اور ان کی دعاؤں کے نتیجے میں یہ ہے کہ میں آج ان کے سامنے بیٹھا ہوں. اچھا عامر، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے استاد جو ہوتے ہیں یا والد صاحب جو خاص طور پہ استاد ہوں وہ گھبراتے ہیں، ہچکچاتے ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کی کیمسٹری آف ایئر بھی دیکھ رہی تھی، بڑی ایک کیجول اور بڑی نیچرل سی ہے، اور آپ ہنس بھی رہے ہیں، خان صاحب جو آپ کو چھیڑ بھی رہے ہیں، مطلب میں حیران ہوں، اور یہ بڑا کم دیکھنے میں آیا. کوئی خاص وجہ ہے اس کی؟ ہاں جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو ایسا نہیں تھا. کچھ سالوں سے جب سے ہم لوگ اکٹھا شوز کرنا شروع کیے ہیں تو آپ کو پتا ٹریولنگ میں ساتھ میں رہنا، کیونکہ جب ہم چھوٹے تھے تو خان صاحب بہت زیادہ سپر بیزی تھے اس وقت ہمارے کے لیے. ان کے پاس کافی مہینوں ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ ہم اپنے ابا سے بیٹھیں بات کریں. ان کے ساتھ ان کا شفقت بھرا جو ایک سایہ ہے ہمارے پہ رہے. تو جب سے میں ان کے ساتھ رہنا شروع ہوں تو ہماری اٹیچمنٹ، ہماری جو فیلنگز تھیں وہ زیادہ ڈیولپ ہونا شروع ہوئیں. اور اوبیسلی جو بیٹا ہوتا ہے وہ باپ کے لیے، اس کو ایک باپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس میں کیا ہے اور یہ کہاں تک ہے اور کیسے کرے گا. تو جب ہم دونوں نے مل کے ساتھ اتنا کام کرنا شروع کیا تو ہمارا وہ جو لیول تھا نا، انڈرسٹینڈنگ لیول، وہ ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے بہت زیادہ ہو گیا. اسی لیے مجھے لگتا ہے خان صاحب آپ نے عامر کے یہ جو پیچھے ایک گوٹی سی بالوں کی بنی، عامر پلیز دکھائیے گا، میں بڑا تڑپ رہی تھی اچھا جب یہ پرفارم کیا. نہیں اس طرح نہیں نا، وہ کیمرہ میں کلوز اپ لیجیے گا. یہ دیکھ لیجیے خان صاحب، یہ نہیں آپ نے رکھا، باقی سب کام کر لیا آپ نے. یہ مجھ سے رکھا نہیں گیا. یہ رکھا نہیں. خان صاحب کو بھی ویسے دل نہیں یہ اللہ رکھا ہے. اللہ. اچھا خان صاحب، میں یہ پروگرام سٹارٹ ہونے سے پہلے بھی عامر سے بات کری تھی. آپ اس دور کے اندر آئے کہ منجھے ہوئے لوگ بھی تھے، مہدی حسن خان صاحب بھی تھے. ان کی اگر ہم بات کریں، شہنشاہ غزل، ان کا ایک اپنا خاص مقام، لیکن آپ نے اپنا ایک خاص جگہ بنائی اور لوگوں کے دلوں میں جو آپ نے راج کیا، پھر اس کے بعد میں نے بہت کم ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ مقام بنائے. بس وہی بات آ گئی نا کہ باپ کی دعائیں اور اپنی کوشش اور لگن، پیار، ہر وقت ہم اسی میں مصروف رہتے تھے. اور تو اوپر والا جب کسی پہ کرم کرنے لگتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کوئی چھوٹا آدمی ہے یا بڑا آدمی ہے، یہ سب کچھ اس کی مرضی ہے. انڈاؤٹیڈلی. خان صاحب، یہ جو ٹریننگ ہوتی ہے یا ریاض کرنے کی بات کرتے ہیں، کوئی خاص طریقہ ہوتا ہے؟ ہاں جی، بالکل طریقہ ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جب ریاض کرتے وقت بچپن میں ہم کرتے رہے تو ہمیں سکھایا گیا کہ آ کر کے بولنا ہے. ڈبل اے جسے بولتے ہیں. انگلش میں ڈبل اے اور اردو میں الحمد دا، وہ آ رکھنا ہے. اس کی شکلیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے یہ ذرا بے سر ہے جو لوگ میری طرح ہوتے ہیں. نہیں، آپ کی طرح نہیں، بہرحال کسی کی طرح بھی. خان صاحب، ویسے میں جب گاتی ہوں پیچھے لگتا ہے 7 لوگ کورس میں مد گا رہے ہیں، تو میرا ذرا ٹیکنیکل کچھ آواز کا گلے کا ماشاءاللہ، یہ میں آپ کی خاص، آپ بھی نہیں مجھے سکھا پائیں گے، یہ میں خاص کیس ہوں. ریاض کرنے کا جب طریقہ سکھایا گیا، ہمارے استادوں نے، ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ بھئی آ کر کے گانا چاہیے، اور خاص کر کے منہ کو ٹیڑھا والا نہیں ہونا چاہیے، وہ ہنستے ہنستے گانا چاہیے، کیونکہ پرفارمر جو ہوتا ہے نا، اس کو اس سے سب کی امیدیں لگی ہوئی ہوتی ہیں کہ اس کا چہرہ کیسا رہتا ہے، یہ پرفارمنگ کے ٹائم پرفارم کیسے کرتا ہے، اور اس کو دیکھنے کو جی بھی چاہتا ہے یا نہیں. کچھ ایسا بھی ماحول ہو جاتا ہے کہ گانے والا گاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا. تو خوشی سے گانا چاہیے، خوش اسلوبی سے. یہ کام بڑا سر کا کام ہے، بڑا خوبصورت کام ہے، اس کو خوبصورت طریقے سے کرنا چاہیے. بالکل. اچھا عامر، اگر آپ کی ہم اٹیچمنٹ کی والد صاحب کے ساتھ بات کریں گے، آپ نے بتایا کہ اٹیچمنٹ چونکہ ساتھ کام کر رہے ہو، لیکن اس کے علاوہ کتنا مختلف آپ نے پایا اپنے والد صاحب کو. ایک آئیکن تو ہیں، ایک لیونگ لیجنڈ تو ہیں، بچپن سے آپ دیکھ بھی رہے، ان کا سایہ بھی آپ کے اوپر ہے، ٹریننگ بھی آپ نے ان سے حاصل کی، لیکن ساتھ کام کرتے ہوئے ان کی آپ اگر پروفیشنل ایٹیچیوڈ کی بات کرو تو وہ کتنا آپ نے ڈیفرنٹ دیکھا؟ وہ بہت ہی ڈیفرنٹ دیکھا میں نے سندس. اور آئی ہیو نیور سین اینی آرٹسٹ کے جو اپنے اتنے طویل کیریئر میں اور اتنے لمبے عرصے تک
سب سے بڑی بات میں آپ کو اور آڈینس کو بتانا چاہوں گا، خان صاحب کی اسپیشلٹی جو ہے کہ 60-65 سال کے کیریئر میں آج تک انہوں نے کسی بھی شو پہ یہ کبھی لیٹ نہیں پہنچے، کبھی بھی لیٹ نہیں پہنچے، بلکہ ہمیشہ پروگرام شروع ہونے سے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے، ایون آج بھی آپ کے پروگرام شروع ہونے سے پہلے آدھا گھنٹہ ہم یہاں پہ موجود ہیں، انڈاؤٹیڈلی اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، ہمیشہ جی. اور ان کی جو سکسیس، ان کی کامیابی کا راز بھی یہ اسی بات کو مانتے ہیں، اور مجھے بھی اکثر اسی بات کی جو ہے تلقین دیتے رہتے ہیں، کیونکہ میں تھوڑا سا اس معاملے میں کم ہوں، سچ بتاتا ہوں آپ کو اس بارے میں. تو مجھے کہتے ہیں بیٹا کہ جو مین کامیابی جو ہوتی ہے وہ پنکچوالٹی میں چھپی ہوتی ہے، اور دوسری بات میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آرٹسٹ ہونا یا فنکار ہونا تو محنت سے، انسان محنت کرے 10 سال 20 سال بن جاتے ہیں، لیکن میں نے جب سے ہوش سنبھالا اپنے ابا کو دیکھ رہا ہوں تو یہ ایک آرٹسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ اتنے بڑے انسان بھی ہیں. کیونکہ یہ تھوڑی سی ایموشنل بات ہے، لیکن آئی واز ویری ینگ جب مائی مدر پاسڈ اوے، تو اتنی بیزی لائف میں میں چاہتی ہوں آپ اگر ادھر آ جائیں والد جی صاحب کے بالکل ساتھ. بالکل، میں بلکہ ضرور یہ بات شیئر کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ اور اپنی آڈینس کے ساتھ کہ میں نے اپنے ابا کا سایہ، ان کا اور ان کی دعائیں اور ان کی، میں چاہتا ہوں پوری زندگی جب تک میں زندہ رہوں ان کے سائے کے تلے رہوں، اور اپنی اماں کے بعد اتنے بڑا آدمی ہونے کے باوجود اور اتنا بیزی آرٹسٹ ہونے کے باوجود انہوں نے ایک باپ کا اور ایک استاد کا اور ایک ماں کا بھی پیار دیا ہم کو، اور یہ ہمارے تمام بہن بھائیوں کے لیے ان کی خاص طور پہ بلیسنگ ہے، کیونکہ اس لیول کا آرٹسٹ جو کوئی بھی ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کو صحیح طرح ٹائم نہیں دے پاتا، لیکن ہی از دا ون اینڈ آئی لو ہم ریئلی. اور ابھی تک بھی میں جب اسٹوڈیوز میں جاتا ہوں تو رات کو کبھی تھوڑا لیٹ ہو جاؤں، 12-1-2 بج جائیں، تو جب تک میں گھر نہیں آتا یہ سوتے نہیں ہیں. اور میں چاہتا ہوں، مجھے پتا ہے پوری دنیا کے ماں باپ ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن مجھے اپنے ابا ایز این آرٹسٹ بھی اسپیشل لگتے ہیں اور ایز اے فادر بھی اسپیشل لگتے ہیں. تو میں جب تک گاؤں گا، میں جب تک رہوں گا، میں اپنے سے پہلے ان کے لیے دعا کرتا ہوں. اور آپ سب لوگوں کے لیے بھی میری یہ گزارش ہے کہ آج خان صاحب یہاں پہ ATV پہ لائیو بیٹھے ہوئے ہیں سندس کے ساتھ، اور تمام دیکھنے والوں کے لیے، پورے پاکستان اور پوری دنیا جو بھی دیکھ رہی ہے، خان صاحب کو دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے بیٹے کو بھی یاد رکھیں. تھینک یو اس سو میں مچ. کوئی شک کی بات نہیں ہے خان صاحب. یہ ایسی بات تھی جو مجھے نہیں معلوم تھی، لیکن ایک کتنا مشکل ہوتا ہے ایک آدمی کے لیے کہ وہ بچوں کی اس نے تربیت بھی کرنی ہے، ماں بن کے بھی، پھر کمانے والا بھی وہی ہے، کس طریقے سے ٹائم کو مینج کرنا، بس یہ کس طریقے سے دماغ چلتا اوپر والا طاقت دیتا ہے نا. لیکن خان صاحب کیسے طاقت آ سکتی ہے؟ ہمت ٹوٹ جاتی ہے انسان کی. بزرگوں کی دی ہوئی طاقت ہے مجھے، یہ بھی ہے. میرے بھی تو والد، انہوں نے پتہ نہیں کیا کون سی کہاں دعائیں مانگی، تو وہ دعائیں کام آتی ہیں. لیکن خان صاحب کبھی ہمت نہیں ہارے کہ میں کیسے بچوں کو ماں والا پیار دے سکوں گا یا ماں والی شفقت دے سکوں گا؟ مجھے تو اور بھی بہت سے کام کرنے ہیں، میں نے تو کما کے بھی لے کے آنا ہے، بہت ذمہ داریاں ہوتی ہیں خان صاحب. ایک لفظ ہے جو نا، انصاف جو لفظ ہے نا، پورا تول جو ہے انصاف، تو وہ اس کو اگر ذہن میں رکھا جائے تو پھر سب کچھ اللہ مہربانی کر دیتا ہے. نہیں، کوئی شک کی بات نہیں ہے.